بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مطیب احمد اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الیکشن سیل۔ ناظرین پولیٹکس میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آئے روز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ابھی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ ججمنٹ آئی ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے اور کچھ ان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو ریلیف بھی ملا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم لوگ اپنے پچھلے ایک پروگرام میں ہائی لائٹ کر چکے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ اور بھی کافی سارے ٹاپکس ہیں کہ جن پہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ میرے ریسپیکٹڈ پینلسٹ قاری راشد صاحب سینئر اینالسٹ اور ان کے ساتھ سردار توقیر صاحب سینئر پروڈیوسر اور اینالسٹ موجود ہیں۔ ان سے ڈسکس کریں گے ان پوائنٹس پہ۔ سر ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو سو مچ مطیب۔ قاری صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پھر اپنی پارٹی چوز کر لی نا، سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، جس میں پرویز الہی صاحب کو ریلیف مل گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید وغیرہ اس طرح کے ڈفرینٹ کینڈیڈیٹس ہیں کہ جن کو ریلیف نہیں مل رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ الیکشن لڑنا کسی بھی امیدوار کا بنیادی حق ہے؟ جی بالکل یہ بات مطیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ الیکشن لڑنا ہر امیدوار کا بنیادی حق ہے اور آپ کسی سے یہ حق چھین نہیں سکتے۔ یہ آئین آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اگر آپ ملک میں آئین کی بات کریں گے تو پھر ہر شہری کا یہ حق ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بہت اچھا ان کو ریلیف دیا کہ وہ لوگ الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو لوگوں کی پرسیپشنز تھی کہ پی ٹی آئی کی جماعت کو عدالت کے ذریعے یا دیگر اداروں کے ذریعے جو ان کے اوپر سختیاں تھیں، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہیں۔ نرم اس طرح ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایفیلیٹڈ لوگ جتنے بھی تھے، پی ٹی آئی کے ان قائدین کو الیکشن لڑنے کی نہ صرف سپریم کورٹ نے اجازت دی بلکہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ہر امیدوار اپنی مہم آزادانہ طور پر چلا سکتا ہے، مگر حقائق اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ان کو میدان میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ لیکن اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کو چوز کرنا ہے۔ تو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی یہ بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ آزاد لوگ تو میرا خیال ہے ان کے اوپر ووٹ ضائع کرنی ہے، لوگوں کو یہ پیغام دیا تھا اور وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ یہ آزاد لوگ ان کے کون سا قبلہ، کون سا دین، کون سا ایمان ہوگا، یہ کس کے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے دور کے اندر جو الیکشن رولز بنے تھے 94 کے تحت کہ کسی بھی ایک کینڈیڈیٹ کو الیکشن جیتنے کے 3 دن کے اندر اندر کسی بھی جماعت کو جوائن کرنا ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ سینیریو بنے گا۔ بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا اس پہ۔ سردار صاحب آپ کافی غور سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آج آپ کو تازہ خبریں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ نہیں اصل میں بات ہے کتنی لمبی ہو جاتی ہے نا، وہ اپنا پوائنٹ اس پہ دے رہے تھے۔ خیر آپ اپنا پوائنٹ دیں۔ آپ سپریم کورٹ پہ بات جی سپریم کورٹ پہ میں نے بات کی، اس پہ آرٹیکل 17 کی ہماری بات ہوئی تھی، ہم نے کچھ اس پہ بات کی تھی، کچھ ریفرنسز دیے تھے، اب یہ ساری بات مین سٹریم میڈیا پہ بھی آ گئی ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہم ایک عام سے شہری ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں اتنے دن پہلے خیال آ سکتا ہے اس چیز کا تو سپریم کورٹ بھی ادھر ہی تھی، آئین بھی ادھر ہی تھا، سب کچھ ادھر ہی تھا، اور جسٹس منصور علی شاہ تھے جی اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ بھی ادھر ہی تھے۔ تو میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ آدھے راستے میں اور بالکل آخر میں جا کے یہ کیا خیال آیا، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کوئی ریلیف نہیں ہے میرے خیال میں، کیونکہ ریلیف اچھا یہ جو سپریم کورٹ نے ان امیدواروں کو ریلیف دیا، آپ کے خیال سے یہ ریلیف نہیں ہے؟ لیکن نا یہ کس طرح سے فائدہ ہوگا ان کو؟ نہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا اس کو پروٹیکٹ کیا گیا اور انہیں الیکشن لڑنے کا جو ہے وہاں پہ پورا موقع دیا گیا، یہ بات ہوئی ہے نا۔ ابھی ای سی پی نے کیا کہا؟ ای سی پی نے کہا جی اب کوئی فیصلہ، کوئی آگے چینجز اب نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم بیلٹ پیپر دے چکے ہیں چھاپنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں مجھے یہ کس طرح سے ہوگا سارا کچھ کا؟ نہیں سردار صاحب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کے اس پوائنٹ پہ یہ کہوں گا، جو چیز سپریم کورٹ اگر ہیومن رائٹس کی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کر رہی ہے اسے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پھر تو اس طرح 2018 میں سیم کام نون لیگ کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو کیا پھر ان کے ساتھ اس ٹائم زیادتی نہیں؟ چاہے اس وقت ہوا ہے یا اس وقت ہوا ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔
آپ بالکل قاری راشد صاحب کو خوش کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تو آپ کی اپنی ایک رائے ہے نا. جی ہاں. اب میں جس کی مرضی کی بات کروں گا ضروری تو نہیں میں اس کو خوش کروں، میں حقائق پہ بولوں گا. ہم تو انالیسس کے لیے بیٹھے ہیں. بہرحال یہ بات ہے کہ بڑا سر وہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں نا انالیسس کیسا ہے. بڑا اچھا وہ کیا، لیکن میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ کیا ہے. اگر یہی تھوڑا پہلے ہو جاتا، 15-20 دن پہلے ہو جاتا، آپ اس سے اتفاق کریں؟ بالکل اتفاق کروں گا جی. اچھا، اگر یہ 15-20 دن پہلے یہ فیصلہ آ جاتا یا ایسی باتیں ہو جاتی، کیونکہ یہ جو جتنے بھی یہ رہنما ہیں ان کا پہلے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، لوگوں سے کاغذ کھینچتے رہے ہیں، ان کو ادھر تک جانے نہیں دیا الیکشن آفس تک. ان کو راستے میں جو ان کے تحریر تجویز کنندہ کہتے ہیں نا، تائید کنندہ اور تجوید کنندہ دونوں کو اریسٹ کرتے رہے ہیں لوگ. تو اس وقت بھی تو سپریم کورٹ ادھر ہی تھی. لیکن چلیں دیر آئے درست ہے. اگر بالکل اگلے پوائنٹ کی طرف چلوں گا. سردار صاحب میں اگلا پوائنٹ آپ سے ہی میں لوں گا. یہ بلاول بھٹو صاحب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کے فارن منسٹر تھے، لیکن کل ایک جلسے میں وہ کہہ رہے تھے کہ سارے نعرہ لگاؤ کہ میاں نواز شریف چور ہے. تو یہ کیا ان کی مطلب کول و فیل میں کیوں تضاد ہے؟ جب الیکشنز آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو چور چور کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب حکومت آتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے بہترین ساتھی بن جاتے ہیں. اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سوری، اس میں آپ بلاول نے آ کے ایک بیان دیا تھا لاہور میں کہ بھائی میں جو سیاسی انتقام جو ہے وہ میں نہیں کروں گا. میں اس لیے آسان اردو انگلش کے لفظ نہیں استعمال کر رہا کہ عام آدمی کی اس میں سمجھ میں بات آ جائے. ویسے سر میں نے کہا میں سیاسی انتقام کسی سے نہیں لوں گا، جو جیل میں بھی ہے کسی کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کے میں جیل میں نہیں میں ڈالوں گا. یہی بات ہے جی بالکل یہ بولا ہے شہباز صاحب نے. جواب میں شہباز شریف نے کیا کہا ہے کہ پہلے آپ اپنی پرسنل جیلیں تو بند کریں. اس کا مطلب ہے کہ شہباز صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی پرسنل جیلیں بھی ہیں، تو یہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ یہ بھٹو بلاول صاحب کو انہوں نے بولا ہے پرسنل جیلیں، پرائیویٹ جیلز. انہوں نے کہا ہے جو شخص یہاں پہ آ کے جیلوں کی بات کر رہا ہے، نام نہیں لیا، ایک شخص کا ہے. تو ذرا بلاول صاحب یہ پرائیویٹ جیلز کون سی جیلز بات مکمل کر لیتے ہیں نا، کہ انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ ان کی پرسنل جیلز ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو مزارے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان پہ ٹارچر ہوتا ہوگا. وہ کہہ تو یہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں جاتے ان کے خلاف کہ بھائی ان کی جیلیں بند کریں یا ان کو انویسٹیگیٹ کریں؟ تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ قاری صاحب آپ کچھ بتا سکے تو. جی آپ نے بہت اچھی، آپ کے تعلقات بھی تھے نا پہلے، آپ نے بہت اچھی بات کی. جی اب دیکھیں جو فیوڈلزم ہے ایز کمپیئر ٹو کے پی کے، سندھ کے اندر یہ جو لارڈز ہیں، یہ جو بہت بڑے بڑے پرسنالٹیز ہیں، آپ نے نیشنل اسٹریم میڈیا پہ ایک چیز رات کو بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ بے نظیر بلاول بھٹو صاحبہ کے جو پھوپھا ہیں اور آصف زرداری کے جو بہنوئی ہیں، انہوں نے لوگوں کو کیا کہا؟ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی دھمکیاں نیشنل جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کر چکا ہے. انہوں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو پانی بند کر دیا جائے گا آپ کے اوپر، بنیادی چیزوں سے آپ کو محروم کر دیا جائے گا. بالکل آپ کی جو بنیادی ضروریات ہیں یہ پیپلز پارٹی لوگوں کا استحصال کر کے سندھ میں جو ووٹ کا کلیم کر رہی ہے. اور یہ بات سردار صاحب بالکل حقیقت ہے. یہاں پر جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، یہ جب کولیشن گورنمنٹ تھی تو اس میں بے نظیر بھٹو کی پارٹی جو اب زرداری کی پارٹی بن چکی ہے، یہ برابر کے حصہ دار تھے. اور یہ انیشیٹو لینے والے بھی عمران خان کی گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے وہ جمہوری انداز سے اس کو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے تحت انہوں نے اس کو ہٹایا، مگر یہ انیشیٹو لینے والے بھی زرداری صاحب تھے. اور بلاول بھٹو صاحب سب سے بڑی پرائم منسٹر کے بعد جو دوسری کی پوسٹ تھی یہ وزارت خارجہ پہ فائز تھے. اور پیپلز پارٹی کے بعد پچھلی گورنمنٹ میں جو سب سے عام وزارتیں تھیں وہ انہی کے پاس تھیں. آج یہ ایک دوسرے کو، آج میں کہتا ہوں بانی پی ٹی آئی نے یہی بات تو کی تھی نا کہ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے یہ باریاں بدلتے ہیں، جب ان کے مفاد آ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ ایک ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. نہیں، بلاول نے کہا یہ چور ہیں، یہی بات آپ نے ابھی کہا. نہیں، نعرہ لگوایا ہے اس نے اپنے جلسے میں. یہ ملتان میں غالباً یہ جلسہ ہوا. خیر یہ پوائنٹ آ گیا. میں اگلے پوائنٹ پہ یہ کہہ رہا ہوں، مختصر ایک پوائنٹ سردار صاحب دے دیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. پی ڈی ایم میں جب پرائم منسٹر تھے شہباز شریف
اور ان کے وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو, تو اس وقت انہوں نے اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیا کہ جو ان کی آپ نے بلاول بھٹو کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں سنی کہ جی میں نے زندگی میں شہباز شریف سے زیادہ ڈائیورٹڈ اور اس سے زیادہ بہت ہارڈ ورکر میں نے نہیں دیکھا. بالکل بالکل. اور پاکستان کی تاریخ میں یہ شہباز شریف کی تعریفیں بلاول نے خود کی ہیں. کچھ ٹائم بعد یہی باتیں پھر سننے کو ملیں گی, پھر سننے کو ملیں گی. لیکن ایک طرف بلاول کے ابا کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے, اور یہ بات بھی تو آپ نے زرداری صاحب کے اندر ریکارڈ ہے نا کہ بلاول ابھی بچہ ہے, اس کی اب سیاسی تربیت کر رہے ہیں, تو بچوں کی باتوں کا زیادہ مائنڈ نہ کیا کریں, بچے بچے ہی ہوتے ہیں. اچھا چلیں خیر اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ایک بڑے ڈیڈیکیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں. یہ دھرنے کے ٹائم پہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے, بڑے پرجوش تھے, لیکن پھر سڈنلی انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا, یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آگے. اس کے بعد ابھی انہوں نے نواز شریف کو چھوڑ دیا, جاوید ہاشمی صاحب دوبارہ سے پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے. تو جاوید ہاشمی کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے قاری صاحب؟ یہ سیاست میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ چینج کرتے رہتے ہیں؟ مطیب جاوید ہاشمی میرا ذاتی طور پر ان کے ساتھ بڑا دیرینہ تعلق رہا ہے. مسلم لیگ نون میں ہم نے اکٹھے بڑا عرصہ کام کیا ہے. بات نکل آئی نا جی, میں لیگ سے تھے نا. نہیں بات تو نکلتی ہے, بات تو ہم نکلواتے ہیں, بات تو ہم نکلواتے ہیں. سردار صاحب میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے نون لیگ کے ساتھ بہت بڑا ٹائم سپینڈ کیا ہے, اور جس طرح ان کے ساتھ کیا ہے اسی طرح 22 سال پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اپنی جوانی کے دیے ہیں. خیر ان کو پوائنٹ پہ آنے دیں, ان کو پوائنٹ پہ. جاوید ہاشمی کا یہ بڑا ریلیونٹ پوائنٹ ہے. جاوید ہاشمی صاحب پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا بالکل ہمیں اس چیز کا پتہ ہے, ایک بہت بڑا نام تھے اور ایک بہت بڑا نام ہے جا کہ ان کی سیاسی وابستگی آج کس جماعت کے ساتھ ہے, کل کس جماعت کے ساتھ. نہیں, ان کی یہ سیاسی وابستگی چینج کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ پہلے دیکھیں جب وہ پی ٹی آئی میں آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے جلسے میں جوائننگ کی تھی, لوگوں نے ان کو بڑا وارم وشز سے ویلکم کیا تھا, اور پھر کچھ ہی عرصے بعد جب دھرنا سٹارٹ ہی تھا تو وہی جاوید ہاشمی تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کی تھی, اور بڑے وہ الزامات لگائے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پلانٹڈ آدمی ہیں. لیکن آج یہ ہوا کہ جب ان کی جو ریلیٹیوز ہیں, ظاہر ہے ان کے داماد کو ٹکٹ دیا پی ٹی آئی نے. قاری صاحب میرا کوشچن کرنے کا مقصد یہ ہے, آپ کو ان کے ساتھ اتنا ٹائم, سردار صاحب آپ جاوید ہاشمی کی پولیٹیکل فلسفی کو سمجھیں کہ جاوید ہاشمی صاحب بیسیکلی اس ملک میں کس چیز کے خلاف ہیں اور وہ کیوں بار بار وفاداریاں چینج کرتے ہیں؟ میرا تو خیال اس کا یہ ہے نا کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا جی, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا نون لیگ نے بھی ان کو نہیں پوچھا. بڑی چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ بھائی ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, کوئی ان کی حیثیت نہیں رہی, وہ بالکل کارنر ہو گئے تھے. تو ابھی انہوں نے الیکشن بھی ظاہر آ گیا, کیونکہ سیاستدان تو پھر اگر الیکشن آ گیا تو زور تو اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کیا ہے, وہ مشکل حالات میں پھر واپس کیوں آ گئے؟ لیکن ادھر ان کی دال نہیں گل. خیر اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک پیور ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ والے بندے ہیں. وہ جمہوریت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو پروموٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ حقائق پرسنلی ہم نہیں جانتا, نہیں آبزرویشن تو ایک ہوتی ہے, ایک اپنی بندے کی اوپینین. ہماری ان کو میں کہتے ہیں نا, منجی دی قیمت قلعے ہوتے لگ دی. منجی دی قیمت قلعے ہوتے لگ دی. جڑی منج بازارے بھی آ گئی ہے, منڈی بھی آ گئی ہے, لوگوں کو پتہ اتنی چنگی ہو گیا تے سا قلعے تو کھول کے اگلا بس دیٹس آل. ہر ایک کی اپنی اپنی ایفلیشنز ہے. لیکن میں ان کے ایک مائنڈ سیٹ. اچھا قاری صاحب اگلے کویسچن کی طرف آتے ہیں. یہ جو جلسے میں لوگ آتے ہیں جی, ان کو میں بڑا غور سے دیکھتا ہوں. یہ جو پارٹی ورکرز ہوتے ہیں اپنے گھر چھوڑ کے, اپنے کام چھوڑ کے, یہ جو جلسے میں لوگ آتے ہیں, ان لوگوں کو بعد میں ان لیڈر سے کیا ملتا ہے؟ آج تک تاریخ میں ان لیڈرز کو یا ان کارکنان کو کچھ ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو وہ کیا ہے, وہ مجھے بتائیں. یہ بریانی آپ نے بھی کھائی ہے؟ نہیں, ہم نے کبھی نہیں کھائی. نہیں ہو سکتا ہے کالج ٹائم میں کھائی ہے. بریانی ملتی ہے بعض جلسوں میں. نہیں پھر آپ کو کیسے پتہ ہے بریانی ملتی ہے؟ وہ تو سامنے ہوتا ہے. وہ تو نہیں سامنے کہاں, سامنے میڈیا پہ دکھاتے ہیں نا بریانی آ رہی ہے, بریانی کھا رہے ہیں. یہ یہاں تک بھی آ رہا ہے کہ سورسز کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جی کسی کو 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ دے کے بھی ٹرین پہ سوار کر کے جلسے کے لیے لے آتے ہیں. ایسی باتیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ اب قاری راشد آج جلسہ ہے ان کا اور آپ زیادہ اس کو وہ کریں. مجھے بات یاد آ گئی جی سر, ایبٹ آباد کے لوگ اتنے سستے ہیں
کہ نواز شریف صاحب خود نہیں آئے اور مریم کو اٹھا کے بھیج دیا جی اور آج ان کا جلسہ ہے میرے میں آج 27 تاریخ ہے نا جی آج ان کا کالج گراؤنڈ ایبٹ آباد میں جلسہ ہے، ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں۔ اصل میں دیکھیں سردار صاحب، آپ تھوڑا سا چیزوں کو براڈر سپیکٹرم میں دیکھیں۔ اس ٹائم یہ جو اقتدار ہے اب یہ والدین سے ان کی آگے اولاد میں منتقل ہو رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ زرداری صاحب نے بلاول صاحب کو دے دیا ہے، نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کو دے دیا ہے، جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں کہ ابھی یہ ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی ہو رہا ہے، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی آج مریم صاحبہ تشریف۔ میرا یہ تھا نا کہ ایبٹ یہ منصیرہ میں آئے، وہ ادھر ووٹ کے ساتھ کوئی پیسے بھی ملتے ہیں یا ادھر ووٹ کے ساتھ پیسے نہیں ملتے؟ آج مینیفیسٹو بنا رہے ہیں، آج وہاں بزی ہیں۔ نہیں سر، وہ تو مریم بھی ادھر بزی تھی، ہم نے دیکھا ہے ابھی کچھ دیر پہلے۔ قاری صاحب آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کیا کہیں گے، کیوں نہیں آئے وہ اور مریم کو بھیج دیا انہوں نے؟ بڑی اچھی بات کی ہے۔ آج ان کی پاکستان مسلم لیگ نون نے آج اپنا منشور دینا تھا اور یہ جلسہ، اسی جلسے کے متعلق کچھ دن پہلے سلیم شاہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم کسی صورت کسی صورت پی ایم ایل این کو کالج گراؤنڈ میں جلسہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ کمنگ آج 1-2 دن پہلے کی بات ہے جناب۔ یہاں پر اس سے پہلے بلاول صاحب جب آ رہے تھے تو غالباً ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ جلسہ ایبٹ آباد شہر کے بجائے کالا پل پہ ہوا تھا۔ آج انہوں نے پیپلز پارٹی نے اسی جلسے کی مخالفت میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، بہت پیچھے نہ جائیے گا قاری میں صاحب، تھوڑا سا جاؤں گا۔ تھوڑا سا ہی سردار جائیے۔ صاحب نے یہ کہا کہ جلسوں میں بریانی نہیں، یہ پاکستان کا ٹرینڈ سیٹ ہے۔ جلسوں میں لوگ دھاڑیوں پہ بھی لائے جاتے ہیں، وہاں ان کو دھاڑی کی، جس طرح مزدوروں کو دھاڑ دی جاتی ہے اس طرح جلسوں میں لوگ لانے کے لیے ان کو بھی دھاڑیاں دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ بات بتائیں نا آج یہ نواز شریف کیوں نہیں آئے؟ مریم نواز شریف آپ جلسے میں جائیں گے؟ آپ جلسے میں جائیں گے؟ نہیں، نواز شریف آپ جلسے میں جائیں گے؟ جلسہ میرا خیال ہے، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن جلسہ شاید 2 بجے کا ٹائم تھا، ان کا جلسہ شروع ہے۔ دیکھیں ہمارا تعلق کسی جماعت سے نہیں ہے، بالکل، میں بڑا وضاحت سے بیان کروں، ہم نے بڑی بھرپور اننگز کھیلی ہے۔ میں نے اپنی اننگز الحمدللہ ہم نے جواب نہیں ہے نواز شریف نہیں آئے۔ میں یہ جواب دے رہا ہوں نا آپ کو۔ نواز شریف صاحب جب نہیں تھے تو مسلم لیگ نون کو کس نے لیڈ کیا تھا؟ نہیں اب تو ہے نا، میں نے کہا جب نہیں تھے تو کس نے لیڈ کیا تھا؟ میں کہتا ہوں محبوب قائد، آپ کے تاحیات قائد، آپ کے تاحیات بانی، ٹھیک ہے، وہ جب نہیں تھے۔ نہیں بانی، یہاں پہ آپ کا بانی سے کیا مراد؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے بانی کیا بولے، جیسے یہ بانی قائد کا آج کا ورڈ دیکھیں، انہوں نے تاحیات بولے، آپ کہہ رہے ہیں بانی، میں کہہ رہا ہوں مطلب آپ ان کو کس کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جیسے کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے جانشین سامنے آئے، اسی طرح تاحیات قائد کے ایجنڈے کو تاحیات قائد کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے میں ان کے الفاظ سے جواب دوں گا کہ مریم نواز شریف اس نے پاکستان کے اندر بحالی جمہوریت کے لیے بڑی بھرپور قربانیاں دی ہیں، اس نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ یہ جدوجہد ہوتی ہے نا اپنی بیمار ماں کو چھوڑ کے، اپنے والد کے ساتھ آئی جو پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھی، آپ اس کے باپ کو جیل میں بند کر کے آپ اس کی بیٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے گرفتار کرتے ہیں، وہ بندے سلاسل رہی، تو یہ قربانیاں نہیں ہیں؟ ان کو اپنا مقصد ہو، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، عمران خان آج جو بند ہیں، عمران خان آج بند ہیں تو اقتدار کی وجہ سے بند ہے نا۔ ہم اس طرف نہیں جاتے۔ اچھا وہ 9 مئی کے جو 9 مئی کے بعد کیا آپ اس کو الگ سے دیں؟ پروگرام کا جی پروف نہیں ہوتا تو میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں سردار صاحب، یہ پروف ہے کہ ایک نہیں، سیدھی مریم نواز شریف مسلم لیگ نون کی ٹاپ کی لیڈر ہے۔ اچھا وہ میں آپ کی بھی اور میری بھی، ہم رات کو تو کٹھے ہی بات کر رہے تھے نا، تو آپ کا بھی پروگرام تھا جانے کا، لیکن وہ آپ نے اپنی ٹیم بھیج دی، تو میری بھی ٹیم گئی ہوئی ہے، آپ کی لمڑی بھی گئی ہوئی تھی، مگر اس لمڑی کو نا انہوں نے جلسہ گاہ میں انٹر نہیں ہونے دیا کیونکہ سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے۔ لیکن ہماری جو فاختہ تھی وہ ارد گرد منڈلا رہی ہے، اور آج مجھے کسی نے کہا کہ وہ ڈرون کے اوپر بیٹھ گئی تھی، اچھا تو میں نے یہی کہا کہ دیکھیں صحافیوں کے لاڈلوں کا تو خیال کیا جاتا ہے نا جی،
ظاہر ہے صحافیوں کے اپنے اپنے سورس ہوتے ہیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مطیب صاحب بات مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جواب دے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں نا آج اس جلسے میں آج آپ دیکھیں نا یہ ایبٹ آباد کے لوگ جوک در جوک اس جلسے میں کیوں گئے ہیں؟ کہاں گئے؟ ایبٹ آباد کالج کے جلسے آپ نے دیکھا؟ میں سر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا گراؤنڈ ہی چھوٹا سا ہے. میں دیکھ رہا تھا یہ وہی گراؤنڈ ہے جس میں عمران خان آلریڈی اس سے پہلے 3-4 جلسے کر چکے ہیں. اور جب اسی گراؤنڈ میں جلسہ کیا تھا مجھے یاد ہے ہم اس جماعت کا حصہ تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم اس جماعت کا حصہ تھے. ختم ہو گیا پروگرام کا وقت. قاری صاحب ہم بالکل اس ختم وقت ہو بھی گیا. جماعت کا حصہ تھے اور ہم بھی یہی کہتے تھے 5 لاکھ آدمی آ پروگرام کا گئے. وقت ختم ہو گیا. سر پروگرام کا وقت 5 ختم لاکھ ہو آدمی گیا. اس وقت بھی تھے. 50 لاکھ آدمی تھے ٹک ٹاک کے جی جلسے وہ میں. ٹک ٹاک کے اوپر ظاہر ہے پی ٹی آئی کی پارٹی ٹک ٹاک پہ کمپین چلا رہی ہے. آج کل ایرا ہی اب سوشل گراؤنڈز میڈیا پہ کا. آج کل ایرا ہی سوشل میڈیا جی کا. جی سوشل میڈیا پہ اور اسی لیے سوشل میڈیا کی شاید وہ نشریات بھی کچھ عرصے کے لیے موقوف ہو جائیں. جی ناظرین آپ کے الیکشن بقول سیل سے یہ آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.